بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ آج ہے 27 نومبر سال 2020 اور دن ہے جناب آج جمعۃ المبارک کا۔ ایک اور جناب خبر کے، کیونکہ خبر جو ہے وہ ویسے نہیں آتی مارکیٹ میں، اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اور اس کے بعد ہی وہ منظر عام پہ آتی ہے، اور بعض اوقات ایک ویسے ہی ایک خبر چھوڑی جاتی ہے کہ ذرا چیک کیا جائے عوام کو کیا رد عمل ہے۔ تو میرا اشارہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ خبر بدستور وہ گردش کر رہی ہے، اور وہ خبر ہے کہ سعودی عرب کے شہر نیوم میں ساحلی شہر میں جو مبینہ طور پہ ملاقات سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے اسرائیل کے وزیر اعظم اور موساد کے چیف کی ملاقات، پومپیو کی موجودگی میں امریکی وزیر خارجہ کی، آخر اس میں کیا ہوا، اور امریکی وزیر خارجہ نے یہ جو 10 دن کا وزٹ کیا ہے مختلف ملکوں کا، اس کا ایجنڈا کیا تھا، اور اس کے بعد فرسٹ ٹائم واپس گئے ہیں امریکہ مائک پومپیو، تو انہوں نے انٹرویو دیا ہے فاکس نیوز کو، اور فاکس نیوز میں انٹرویو دینے کے بعد ان سے پوچھا گیا باقاعدہ طور پہ کہ جناب آپ بتائیں کہ یہ ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی، محمد بن سلمان کی اسرائیل کے وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا، اور اسرائیل موساد کے چیف سے ملاقات کا، تو انہوں نے اقرار کیا نہ انکار کیا، اور انہوں نے ہنس کے کہا کہ یہ آپ انہی سے پوچھیں، کیونکہ وہی بتا سکتے ہیں کہ شاید ملاقات ہوئی یا شاید ملاقات نہیں ہوئی۔ اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جناب دیکھیں، میں نے بھی ایسی خبریں دیکھی ہیں، لیکن ان دونوں میں سے ہر ایک کے ساتھ میں تھا، ٹھیک ہے، میں یروشلم میں اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے سربراہ کے ساتھ بھی تھا، اور پھر جب ہم وہاں گئے تو میں وہاں کسی اور کے ساتھ بھی تھا، اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ موساد کے چیف سے میری نتیجہ خیز بات چیت ہوئی ہے، اور میں یہ بات انہی پر چھوڑوں گا کہ وہ ڈسکلوز کریں کہ جناب محمد بن سلمان کی نیتن یاہو سے ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی، موساد کے چیف سے ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اور ایک اگلی بات جو انہوں نے خاص طور پہ کی، کیونکہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ جو ٹرمپ انتظامیہ ہے، جو اس کی ٹورڈ اسرائیل پالیسی ہے کہ یہ سارے ملک اس کو تسلیم کریں، بیک وقت کریں اور جلد از جلد کریں، یہ سارے کا سارا ماڈل جو ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ان کے داماد کا تیار کردہ تھا، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اب جو MBS MBZ سارے کریکٹر آپ کے علم میں ہیں، لیکن اب پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ ہار جائیں گے، لیکن وہ ہار گئے۔ جو بائیڈن آ رہے ہیں، جو بائیڈن اس طرح سے ان کی پالیسی اس طرح سے نہیں، ہم یہ تو نہیں میں کہہ رہا کہ خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ بالکل کوئی یو ٹرن ٹائپ چیز ہوگی، نہیں، ظاہر ہے اسرائیل کو کوئی بھی امریکہ میں صدر آئے، کسی بھی جماعت کی حکومت ہو، تو اسرائیل ہے ان کا لاڈلا، تو لیکن یہ ہے کہ اس تیز رفتاری سے شاید یہ منصوبہ آگے نہ بڑھے، کیونکہ جو بائیڈن فلسطینی ریاست کے قیام کے بغیر آگے نہیں بڑھنا چاہتے، ہیومن رائٹس کے حوالے سے ان کا کنسرن ہے، ادروائز بھی ہے۔ آپ واپس چلے جائیں اوباما کے دور میں تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ تو جو بائیڈن نے جو اپنی ٹیم کا انتخاب کیا ہے وہ بھی بالکل وہی ہے جو اوباما کے ساتھ کام کرتے تھے، اس وقت جونیئر تھے، اب وہ سینئر ہو چکے ہیں، وہ انہی میں سے لوگوں کا چناؤ کر رہے ہیں، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا انداز کیا ہوگا۔ تو اب جو انہوں نے پوچھا جناب مائک پومپیو سے کہ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ٹرمپ کی مدت ختم ہونے سے پہلے دیگر ممالک یعنی کہ سعودی عرب بھی اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کو معمول پر لے آئے؟ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ بالکل جناب، میں یہی توقع کرتا ہوں، مجھے اس طرح کے مزید اعلانات کی توقع ہے، اور کیا وہ آئندہ 30 یا 60 روز میں یا پھر 6 ماہ میں سامنے آئیں یہ جاننا مشکل ہے، لیکن سفر کا راستہ بالکل واضح ہے۔
یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ کام 30 دن میں بھی ہو سکتا ہے، 60 دن میں بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ تقریباً 50-60 دن ابھی باقی ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے۔ تو پومپیو اسرائیل بھی گئے۔ اسرائیل میں انہوں نے خاص طور پہ اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ کس علاقے کا وزٹ کیا، فضائی جائزہ لیا؟ وہ لیا گولان کی پہاڑیوں کا، گولان ہائٹس جن کو کہتے ہیں، وہاں کا خاص طور پہ۔ وہ 1800 مربع کلومیٹر کا علاقہ ہے، شام کا علاقہ تھا۔ اس پہ 1967 میں اسرائیل نے قبضہ کیا تھا۔ تو خاص طور پہ وہاں کا وزٹ کرنا اور یہ بتانا کہ جناب یہ کسی بھی امریکی اتھارٹی کا، امریکی سینئر حکام کا یہ پہلا وزٹ تھا ایک طویل عرصے کے بعد اسرائیل کے وزیر اعظم کے ساتھ۔ تو اس کو خاص طور پہ میننگ فل، یہ سگنلز ہوتے ہیں، اشارے دیے جاتے ہیں کہ کیا ہمارا ذہن کیا ہے اور ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ جیسے کسی علاقے پہ قبضہ کیا ہو تو چودھری وزٹ کرے، یا کسی علاقے پہ قبضہ کرنا ہو تو چودھری اس سے پہلے وزٹ کرے، تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ جناب کیا ہونے والا ہے۔ تو یہ وزٹ تھا، تو گولان کی پہاڑیوں میں اسرائیل کے وزیر اعظم کے ساتھ وہاں پہ وزٹ کرنا، اور پھر وہاں پہ انہوں نے کیا سٹیٹمنٹ دی تھی پومپیو نے سٹیٹمنٹ دی تھی کہ اسرائیل کا بائیکاٹ اب کوئی آپشن نہیں ہے، یعنی اسرائیل سے تعلقات کو منقطع کرنا یہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکیں کہ اس وقت بائیکاٹ کون کر رہا ہے۔ باقی تو سارے تیار ہو چکے ہیں، یہ سارے جو جن ملکوں کا ذکر کیا، بحرین ہے، سوڈان ہے، UAE ہے، اور آگے سعودی عرب کے بارے میں بھی وہ یہی فرما رہے ہیں۔ اور 20 جنوری کو جو بائیڈن آ جائیں گے، یعنی کہ 60 دن سے کم رہ گئے، تقریباً 55 دن، وہی میں کہہ رہا ہوں 50-55 دن، تو 55 دن رہ گئے ہیں۔ تو اس سے پہلے امریکی پالیسی، یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ایک میسیج دینا چاہ رہے تھے، اور شاید وہ ان کو راغب کرنا چاہ رہے تھے کہ جناب یہ کام کر لیں، ابھی لوہا گرم ہے۔ لیکن سعودی عرب کیا فیصلہ کرتا ہے، محمد بن سلمان کیا فیصلہ کرتے ہیں، یہ بہت ہی اہم سوال ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ محمد بن سلمان اس وقت ان کی پرائورٹی سعودی عرب کی بادشاہت سنبھالنا ہے، ان کا کنگ بننا ہے۔ ڈیفیکٹو تو وہ ہیں، لیکن ان کی پرائورٹی یہ ہے۔ تو اس سے کچھ چیزیں ہرڈلز ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ یکدم کوئی ایسا واقعہ ہو جائے تو آنن فانن بھی کچھ تبدیلیاں ہو سکتی ہیں۔ لیکن یہ اس کے بعد میں آتا ہوں پومپیو کا جو سٹیٹمنٹ ہے جی، تو وہ کس کو سنا رہے ہیں؟ جو بار بار ذکر آتا ہے کہ پاکستان پہ بڑا دباؤ ہے، تو پاکستان پہ بالکل دباؤ ہے جی، اور اس کی ریزن میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ آنے والے دنوں میں کیا ہے، آنے والے دنوں میں ہے کہ یاہو جو ہیں نیتن یاہو، انہوں نے بحرین کا دورہ کرنا ہے، ٹھیک ہے جی، اور بحرین کے دورے میں ان کو پرکشش انسینٹیوز دینے کا اعلان کیا جائے گا۔ اس سے پہلے وہ اسرائیل کا وفد سوڈان کا دورہ کر چکا ہے، پہلا دورہ اس نے کیا ہے۔ اب سوڈان کے دورے میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا انسینٹیوز دیے گئے ہیں، یہ ذرا سن لیں کہ گزشتہ ماہ اسرائیل اور متحدہ عرب امارات نے $50 کروڑ کی گندم سوڈان کو ارسال کی تھی، اور کہا تھا کہ وہ اپنے نئے دوست کو مزید مدد بھی دیں گے۔ یعنی بڑا ملک کوئی راضی نہیں ہو رہا تھا، تو UAE تو کود چکا تھا، تو سوڈان کو پھر اس طریقے سے، کیونکہ ان کی معیشت کی حالت بہت خراب ہے اور ان کو بھی مالی فائدے دیے گئے ہیں، اور سوڈان کو دہشت گرد ممالک کی فہرست سے نکالا امریکہ نے تحفے کے طور پہ۔ اور سوڈان کا دارالحکومت خرطوم، یہ وہ ہے جناب جہاں پہ اسامہ بن لادن ایک طویل عرصہ تک قیام پذیر رہے، وہاں سے جنگجو تیار ہوتے تھے پوری دنیا کے لیے، افغان وار کے لیے، افغان جنگ کے لیے بھی تیار ہوئے تھے، رشین افغان جنگ کے لیے، اور اس کے بعد یہ جو سیکٹیرینزم کی بنیاد پہ جو جنگجو بھیجے جاتے تھے جہادی، تو یہ سوڈان کا خرطوم جو ہے یہ مرکز سمجھا جاتا تھا، اور اسامہ بن لادن بھی وہاں پہ، یہ میں ذاتی طور پہ بتا رہا ہوں کیونکہ کچھ
ملاقاتیں ادھر کچھ لوگوں کی ہوئی تھیں، تو ان دنوں وہ خرطوم میں تھے۔ تو اور کیا کیا گیا جناب، سوڈان کا انتخاب کیوں کیا اس فہرست میں کہ اسرائیل تسلیم کرے اور اسرائیل وہاں پہنچے؟ وہ ہے جناب اس کا جغرافیائی اور سیاسی مقام، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ افریقہ کے اہم ملک ہے اور جغرافیائی اعتبار سے ایسی جگہ ہے، ایسی لوکیشن ہے، اسٹریٹجک لوکیشن ہے جس سے دیگر افریقی ممالک سے اسرائیل جو ہے اپنے معاملات سیدھے کر سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جناب دہشت گردی، ریاستی دہشت گردی، ریاستی سرپرستی میں دہشت گردی، یہ الزام تھا سوڈان پہ، وہ فہرست سے خارج کیا۔ اب اس کے بعد امریکہ کے اس تحفے کے بعد سوڈان جو ہیں وہ بین الاقوامی مالیاتی اداروں اور دیگر عالمی بینک سے قرضے ورضے لے سکیں گے، اور ان کو کہا جا رہا ہے جناب کہ ہم آپ کو تگڑا کریں گے۔ اور لیکن اگلی بات وہی ہے کہ ابھی بھی جس بات کا خوف ہے وہ ہے سوڈان کے جو عوام ہیں وہ جناب فلسطین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنا خون دیا ہوا ہے، وہاں سے جنگجو جہادی وہاں پہ جا چکے ہیں، وہ لڑ چکے ہیں، تو اس کا جو ریئیکشن آنا ہے اس سے بچنے کے لیے چیزوں کو چھپایا جا رہا ہے۔ اور اسی لیے جناب پومپیو پاکستان کو بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اب اسرائیل کا بائیکاٹ جو ہے، اسرائیل کو تسلیم نہ کرنا اب یہ کوئی آپشن نہیں ہے، اور اب ان ایسے لوگوں کو کیا کہنا چاہیے، سخت گیر حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو یہی چیزیں پاکستان پہ اور یقیناً پاکستان کو پریشر وہ موجود ہے۔ وزیر خارجہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، میری آج ہی ان سے بات ہوئی ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اب کیا کر رہے ہیں، انسینٹیوز ابوظہبی کے ولیعہد اور اسرائیلی وزیر اعظم نوبل انعام کے لیے جناب نامزد کر دیے گئے ہیں۔ یہ اب دیکھیں کتنا بڑا کارنامہ ہے۔ تو محمد بن زید جن کی بات ہو رہی ہے، ادھر محمد بن سلمان ہیں، ادھر محمد بن زید ہیں۔ تو محمد بن زید کو جناب محمد بن زید ال نہیان کی درخواست نوبل انعام کمیٹی میں جمع کرا دی گئی، اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو کی اور ان کی، اور یہ سفارتی تعلقات جیسے ہی بحال ہوئے ہیں تو یہ پہلا جناب ان کو تحفہ دیا گیا ہے۔ اور نوبل انعام یافتہ لارڈ ڈیوڈ ٹرمبل نے ان کو نامزد کیا ہے، دونوں کو، اسرائیل کے وزیر اعظم نتنیاہو کو اور محمد بن زید ال نہیان کو نوبل انعام کے لیے۔ نوبل انعام یافتہ لارڈ ڈیوڈ ٹرمبل نے نامینیٹ کیا ہے، اور ناردرن آئرلینڈ کے فرسٹ منسٹر لارڈ ڈیوڈ ٹرمبل کو 1998 میں نوبل انعام دیا گیا تھا۔ یہ ہے جناب۔ اس کے بعد ایک اور خبر میں ذرا آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ اس وقت ہو کیا رہا ہے، تو یہ بلا سبب نہیں ہوتا جی، اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ ہو یہ رہا ہے کہ دوسری جانب پھر ایک اور چیز بھی اس میں بتاتا ہوں جو امپورٹنٹ ذہن سے نکل گئی۔ اسرائیل نے سعودی عرب سے آنے والوں کے لیے قرنطینہ کی شرط ختم کر دی ہے جناب۔ یہ بھی ایک سعودی عرب کی طرف سے اسرائیل کو ایک تحفہ دیا گیا ہے کہ جناب یہ کب کیا، یہ ہے جناب سعودی عرب کا نام وزیر اعظم نتنیاہو کے مبینہ دورہ سعودی عرب کی خبروں کے بعد نکالا گیا۔ یعنی کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب نتنیاہو جب سعودی عرب سے ہو کے آئے تو اس کے بعد اسرائیل نے سعودی عرب سے آنے والوں کے لیے قرنطینہ کی شرط ختم کر دی ہے۔ یہ نتنیاہو نے تحفہ دیا ہے اور سعودی شہریوں کے لیے، کیونکہ سعودی عرب سے آنے والے مسافروں پر اسرائیل میں 14 دن کا قرنطینہ پہلے لازمی تھا، لیکن اب لازمی نہیں ہوگا۔ اب وہ جناب صرف جائیں اور عیش کریں، جو کرنا ہے وہ کریں۔ یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ اب ایک اور چیز ہے جی، یہ جو چیزیں خبریں گردش کر رہی ہیں، یہ ہم نے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب سے بھی پوچھا کہ جناب اطلاعات یہ ہیں کہ کوئی ایران پہ، پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا
کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ اپنے ایڈوائزرز کو بلایا تھا اور کہا تھا کہ ایران پر حملہ کر دیا جائے اور ایران کی جوہری تنصیبات پہ حملہ کر دیا جائے، لیکن پینٹاگون اور جو انٹیلیجنس ان کے چیف ہیں وہ شاید اس پہ ایگری نہیں تھے اور ان کی طرف سے اپوز کیا گیا، اور انہوں نے پھر خاص طور پہ سیکرٹری ڈیفنس کو اور اپنے جو ہیں پومپیو کو استعمال کیا تھا کہ جناب نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کو استعمال کیا تھا کہ وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ذرا تھوڑا سا سمجھائیں، تو ان کو تھوڑا سا ہولڈ پہ لے کے جائیں، جس کے بعد یہ خبر دب گئی تھی اور یہ حملہ پلان نہیں ہو سکا تھا۔ لیکن اب یہ پھر بات گردش کر رہی ہے کہ یہ جو 10 دن پومپیو باہر رہے ہیں اور یہ اہم ترین وزٹ تھا اسرائیل کا، قطر کا، سعودی عرب کا، ان سب ممالک کا، فرانس کا، تو اس میں یہ ضرور کوئی نہ کوئی ایسی چیز آئی ہے۔ اب یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ ایران پہ حملے کا پھر ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کوئی نہ کوئی مس ایڈونچر کیا جائے۔ تو ہم نے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اس بارے میں پوچھا بھی، تو انہوں نے کہا جی کہ ہم تو ہیں امن والوں کے ساتھ اور ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ غلط فہمیاں دور ہو جائیں اور کوئی بھی لڑائی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اس طرح کے اگر خوفناک نتائج ایسی حملوں کے ہوتے ہیں تو انہوں نے بھی اس کو آؤٹ آف کویسچن نہیں کہا، اس کو بھی انہوں نے یکمشت ریجیکٹ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے گھما پھرا کے بات کی۔ تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے پھر یہ کہ جناب پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کر رہا، اس وقت تک نہیں کرے گا، اور یہ بات آج وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی OIC کے فورم پر بھی اپنی بات کو دہرائیں گے کہ وہ OIC کے فیصلوں کے پہ قائم ہے، وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں پہ قائم ہے، فلسطین کے معاملے میں بھی، کشمیر کے معاملے میں بھی۔ تو یہ جناب اطلاعات ہیں، تو آپ خود کچھ چیزوں کے نتائج نکالیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔